السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، درمیان میں ایک ہفتہ آدب زندگی کورس لیول 1 منقطع رہا۔ انشاءاللہ آج 10ویں سیشن میں ہم خوشی کے آداب جانیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ اسلام کس طرح ہمیں اپنی خوشیوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور متوازن انداز میں منانے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں، خوشی صرف کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور لازمی حصہ ہے۔ تو چلیں، بنا کسی تاخیر کے اپنے آج کے اس دلچسپ موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس سیشن کا ایجنڈا 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، خوشی ایک فطری ضرورت۔ دوسرا، خوشی منانے کے مواقع۔ تیسرا حصہ، اسلامی تہوار اور عیدیں۔ چوتھا، عید کے دن کے آداب۔ اور پانچواں، خوشی میں اللہ کی یاد۔ یہ نکات ہمیں قدم بقدم بتائیں گے کہ اپنی خوشیوں کو بہترین اور باوقار انداز میں کیسے منایا جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، خوشی ایک فطری انسانی ضرورت کے طور پر۔ اب یہاں سب سے زبردست اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام انسان کی نفسیات اور اس کی ہر فطری ضرورت کو بہت گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عموماً یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید دین کا مطلب صرف سخت قسم کی پابندیاں ہیں اور ہنسنے کھیلنے یا تفریح کے لیے اس میں کوئی خاص جگہ نہیں رکھی گئی۔ لیکن یقین مانیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسانی فطرت کو خوشی چاہیے، اسے ذہنی سکون اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام اس فطری ضرورت کو دباتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک صحت مند اور مثبت دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے جینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جسے زبردستی کچل دیا جائے، بلکہ یہ ایک بالکل تسلیم شدہ انسانی تقاضا ہے۔ دراصل اسلام ہر وقت کی بلا وجہ سنجیدگی، مستقل فکر اور اداسی کی شدید حوصلہ شکنی کرتا ہے، یعنی مسلسل غمگین رہنا، دنیا سے کٹ جانا یا ماتھے پر ہر وقت شکنے ڈالے رکھنا کوئی نیکی کا معیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس خوشی کے ذریعے اپنے حوصلے اور توانائیاں تازہ دم رکھنے کی زبردست حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے اندر محنت کرنے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ایک نئی لگن پیدا ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خوشی ہمارے تھکے ہوئے ذہنوں اور جسموں کو دوبارہ ریچارج کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی توانائی بخشتی ہے تاکہ ہم زندگی کے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، تو اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، خوشی منانے کے مواقع، روزمرہ اور خاص مواقع۔ دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر کون مواقع ہیں جن پر خوشی منانے کی خاص ترغیب ہے۔ اب ذرا ان نکات پر غور کریں۔ ہمارا سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ خوشی منانے کے موقع کتنے وسیع اور ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ محض سال میں آنے والے بڑے تہواروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں، جیسے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور حلال مال کے ملنے پر خوش ہونا۔ اسی طرح اگر کوئی لمبے سفر سے بخیریت واپس گھر لوٹ آئے یا محض کسی مہمان کی آمد پر خوش دلی سے مسکرانا۔ اس کے علاوہ یقیناً شادی بیاہ کی تقریبات، گھر میں ننھے بچے کی پیدائش کی بے پناہ خوشی، یا پھر امت کو ملنے والی فتوحات، یہ سب وہ لمحات ہیں جہاں خوشی کا اظہار کرنا بالکل فطری اور ایک بہترین رویہ ہے۔ یہ روزمرہ کی خوشیاں قدرتی طور پر ہمیں ہمارے تیسرے حصے کی طرف لے آتی ہیں، اسلامی تہوار اور عیدیں، جو کہ ہماری سب سے بڑی اور اجتماعی خوشیاں ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل ہدایت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کے 2 بڑے تہواروں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مکمل اور بھرپور خوشی کا اظہار کرنے کی خاص تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ کوئی دبی یا خاموش سی خوشی نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی شاندار اور اجتماعی خوشی ہے۔ خاص طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، عمدہ لباس پہننا اور مل جل کر بہترین کھانے کھانا، یہ سب اسی خوشی کا لازمی حصہ ہے۔ دراصل ان تہواروں کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ پوری کمیونٹی اور ہر خاندان ایک ساتھ مل کر خوشی منائے اور کوئی بھی اس رونق سے محروم نہ رہے۔ تو پھر چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے عید کے دن کے آداب، یعنی ان انتہائی خوشی کے دنوں کی عملی اور جسمانی تیاری کے مراحل کیا ہیں۔ کیونکہ خوشی صرف دل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ واضح پریکٹیکل اور ظاہری تقاضے بھی ہیں۔ تیاری کے لیے باقاعدہ کچھ مخصوص قدم بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم تو مکمل صفائی ستھرائی اور غسل کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جسمانی پاکیزگی ہمارے اندرونی سکون پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے بعد اپنی مالی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہننے کی بھرپور ترغیب ہے، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ظاہری اثر ہم پر نظر آئے۔ اور پھر تیسرا قدم عمدہ اور لذیذ کھانے بنانا،
یہ تمام تیاریاں اصل میں اس دن کے احترام اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی ایک بہت ہی خوبصورت شکل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کے 5ویں اور آخری حصے پر، خوشی میں اللہ کی یاد، یعنی اپنی خوشیوں کو روحانیت کے ساتھ کیسے جوڑا جائے۔ خوشی کا سچا سلیقہ یہی مانگتا ہے کہ ہم اپنی ان مسرتوں میں دوسروں کو، خاص طور پر غریبوں اور مسکینوں کو بھی لازمی شامل کریں، کیونکہ اکیلے منائی گئی خوشی نہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی اور اہم تنبیہ بھی موجود ہے۔ ہم پر خوشی کا ایسا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصل حقیقت اور اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائیں۔ بسا اوقات بے قابو خوشی انسان کو تکبر یا لاپرواہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے روحانیت اور خوشی کو ہمیشہ ایک شاندار بیلنس میں چلنا چاہیے۔ سچی خوشی تو وہی ہے جو دل کو حقیقی سکون دے اور روح کو اپنے خالق سے مزید قریب کر دے۔ اور ان تمام آداب کا نچوڑ اس ایک بہترین اصول میں سمٹ آتا ہے: ہر خوشی کے موقع پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے۔ دیکھیں، شکر گزاری کوئی محض زبان سے ادا کی جانے والی رسم نہیں ہے، یہ تو وہ طاقتور عمل ہے جو ہماری خوشیوں کو محفوظ بناتا ہے اور انہیں زوال سے بچاتا ہے۔ یہ شکر ہی تو ہے جو ہمیں کامیابی اور بے پناہ خوشی کے اوقات میں اندھے غرور سے بچاتا ہے اور زمین سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب ہم دل سے مان لیتے ہیں کہ یہ ساری کامیابیاں اور یہ مال و دولت صرف اور صرف اللہ کی عطا ہیں، تو ہمارے اندر ایک بے پناہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خوشی کے عروج پر بھی مسلسل شکر اور عاجزی کی کیفیت میں رہنا ہی اصل کامیابی کی نشانی ہے۔ اب آج کے اس ایکسپلینر کو سمیٹنے کے لیے ذرا اس فکر انگیز سوال پر غور کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید اصول، ضوابط اور شکر گزاری کی پابندیاں ہماری خوشی کو محدود کر دیتی ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اپنے سب سے خوشی کے لمحات میں ایک گہری شکر گزاری اور اللہ کو یاد رکھنا دراصل اس خوشی کو محدود کرنے کے بجائے اسے کئی گنا بڑھا کیسے دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب دل سے تکبر نکل کر شکر آ جاتا ہے تو خوشی کا مزہ اور اس کا حقیقی سکون اور بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت سوچ ہے جو ہمیں اپنی ہر خوشی کے وقت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ سیشن انتہائی فائدہ مند اور سوچ کے نئے در واہ کرنے والا ثابت ہوا ہوگا۔ اگلے سیشن تک کے لیے اللہ حافظ۔